نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، بس تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون اور تم میرا شکر بجا لاؤ، ولا تکفرون اور ناشکری نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے پیچھے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنی نعمت کا اتمام، اسے مکمل کرنے کے بعد حکم دیا کہ اب کیا کرنا ہے، فاذکرونی، بس تم میرا ذکر کرو۔ ذکر انسان زبان سے بھی کرتا ہے، اپنے عمل سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے جب گویا نماز پڑھتا ہے، اسی طرح انسان اپنے دل میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ذکر کرنے کی یہ تینوں اقسام ہیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ ذکر یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے، وہ زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ یا صرف دل میں ہی۔ یہ نسیان، بھول جانے کی ضد ہے، یعنی اللہ کو بھولو نہیں۔ فرمایا فاذکرونی، بس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو صرف ذکر میں صرف وظیفہ ہی نہیں آتا کہ انسان ایک وظیفہ پکڑ لے اور بس وہی پڑھتا رہے، باقی فرائض سے روگردانی کرتا رہے، نماز پڑھے نہیں تو نہ روزہ رکھے نہ دیگر احکام، صرف کیا کرے جیسا کہ آج صوفی لوگ کرتے ہیں، چلا کاٹ رہا ہے، باقی حقوق اللہ بھی نہیں ادا کر رہا، حقوق العباد کا اسے پتہ ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب انسانوں کے حقوق کی فراموشی نہیں ہے، بلکہ حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرنے ہیں۔ انسان کو اللہ نے معاشرتی بنایا ہے، معاشرے میں پیدا کیا ہے۔ تو اسی طرح بخاری میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھے اپنے نفس میں یاد کرے گا میں اسے اپنے نفس میں یاد کروں گا۔ جیسا کہ آگے فرمایا اذکرکم، یہاں بھی فرمایا میں اس کا ذکر کروں گا، میں اسے یاد کروں گا۔ تو جو میرا ذکر اپنے نفس میں کرے گا میں اس کا ذکر اپنے نفس میں کروں گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے ذکر کی کہ اللہ اسے یاد کریں گے۔ بعد میں فرمایا جو کوئی میرا ذکر کسی جماعت میں کرے گا، ذکرتہ فی جماعت خیرا منہا، میں اس کا ذکر ایک ایسی جماعت میں کروں گا جو اس سے بہت بہتر ہے، یعنی کہ فرشتوں کی جماعت۔ آگے فرمایا شکر واشکروا لی اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اب شکر انسان اپنے عمل سے بھی کرتا ہے اور زبان سے بھی کرتا ہے، جیسا کہ آل داود کو فرمایا اعملوا آل داود شکرا، کہا عمل کرو شکر کرنے کے لیے، وہاں عمل ہی کو شکر کہا۔ تو اب ہماری عادت ہے، ہمارے ہاں یہاں انسان کوئی کام بھی نیکی کرنا نہ کرتا ہو تو اس نے زبان سے یہ ضرور کہنا ہوتا ہے شکر الحمدللہ۔ اور شکر صرف یہ نہیں ہے، شکر اللہ کے حکام کی تعمیل شکر ہے۔ صرف محض انسان زبان سے شکر کا کلمہ ادا کر لے، اس سے شکر نہیں ادا ہو جاتا۔ شکر کے معنی صرف یہ نہیں ہے۔ تو شکر واشکروا لی، ہر اچھا کام جو اللہ کی رضا کے لیے ہو وہ بھی شکر ہے۔ ولا تکفرون اور تم میری ناشکری نہ کرو۔
اب یہ ناشکری ہے، انسان اپنے منہ سے اپنی زبان سے تو یہ کلمات کہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، لیکن اس کا عمل وہ جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانیاں کرے، اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرائے، حرام بھی کھائے، سارا کچھ کرتا رہے، تو یہ تو سراسر ناشکری ہے۔ تو کسی قسم کی بھی نافرمانی ناشکری کے زمرے میں آتی ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ذکر اور شکر کے ساتھ دو اور کام بتائے، کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم لوگ مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز ادا کرنے کے ساتھ، یعنی شرعی احکامات پر عمل کے دوران جو مصائب اور مشکلات اور آلام انسان کو برداشت کرنا پڑتے ہیں، ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز ان مشکلات کو برداشت کرنے میں بہترین معاون ہیں، بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اگر انسان نماز پر ہمیشگی کرے اور ساتھ صبر کا دامن نہ چھوڑے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی مدد کرے گی، استعینوا مدد طلب کرو اس سے، یہ تمہیں مدد دے گی صبر یعنی مشکلات کا سامنا کرنے میں۔ آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، ورنہ تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے اپنے علم کے لحاظ سے، اللہ کی معیت ہر آدم کو شامل ہے، لیکن یہ جو خاص معیت ہے، جو مدد کی معیت ہے، وہ کس کو حاصل ہے؟ صبر کرنے والے کو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا ہر حال ہی اچھا ہے۔ کیسے؟ کہا اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے، کوئی خوشی پہنچتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو یہ اس کے حق میں بہت بہتر ہے شکر کرنا۔ اور اگر اسے کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان ہے، صبر مومن کی شان ہے، صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا ہر وقت ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، یعنی زبان سے بھی انسان ہر وقت، یعنی باقی فرائض کے ساتھ انسان زبان سے بہت ہلکی چیز ہے یہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ انسان پڑھتا رہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اللہ ہمیں اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ ہمیں نماز پر ہمیشگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور صبر کے بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ یعنی ایسی نعمت نہیں دیا گیا جو صبر سے بہتر ہو۔ صحیح روایت ہے کہ جس انسان کو، اس کا مطلب یہ ہے جس انسان کو صبر ملا ہے نا، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔